دوستو آج ہم آپ کو شہاب بھائی کے اس سفر میں ہونے والے ایک اور ہی بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات کی روداد سنانے آئے ہیں، جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو یہ واقعہ شہاب بھائی کے ساتھ راجستھان کے علاقے میں پیش آیا، اور یہ اس قدر حیران کن واقعہ ہے کہ وہاں پر موجود ہر شخص کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ دوستو اس واقعہ کی فوٹیج بھی آپ کو دکھائیں گے، جسے دیکھ کر یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی میں وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہاں پر ہر کوئی شہاب بھائی کے استقبال کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انہیں سیدھی راستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آج کا واقعہ بھی اسی سے منسلک ہے۔ راجستھان کے علاقے میں جب شہاب بھائی داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ فاحشہ عورتوں نے کیسی حرکت کی، اس ویڈیو میں اس حرکت کے متعلق بتائیں گے اور آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو جب شہاب بھائی سفر کرتے ہوئے راجستھان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت ہی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور وہاں کی پولیس بھی ان کا استقبال کرنے کو تیار تھی۔ اس لیے جب وہ راجستھان کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں پر پولیس کا چاق و چوبند دستہ پہلے سے تیار تھا، جنہوں نے شہاب بھائی کو گھیرے میں لے لیا۔ سڑک کے دونوں اطراف میں لوگ کھڑے تھے اور ان پر پھولوں کی برسات کر رہے تھے۔ بزرگ خواتین ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے رہی تھی، اور مرد حضرات ان سے مصافحہ کرنے کی جد و جہد کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ چلتا ہوا پولیس کا دستہ بھی اب تھمنے لگا تھا۔ اور یہ بات باعث حیرت نہیں تھی، کیونکہ زیادہ طویل فاصلے تک چلنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، لیکن یہ بات بھی شہاب بھائی جیسے عزم و ہمت کے پہاڑ کے لیے ممکن تھی، جن کو بہت دفعہ آفر کی گئی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں بیٹھ جائے، لیکن انہوں نے بہت بڑی واضح اور صاف الفاظ میں جواب دے دیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر کو خراب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کی نیت صرف پیدل چلنے کی ہے، پیدل سفر کرنے کی ہے۔ صرف دماغ میں سوچے کہ انسان صرف ایک سے دوسرے شہر نہیں، دوسرے صوبے نہیں، دوسرے ملک نہیں، بلکہ بہت سے ممالک پار کرنے کی جستجو رکھتا ہے، اور وہ بھی پیدل۔ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کچھ نہیں۔ دوستو راجستھان بھارت کا ایک علاقہ ہے، اس لیے وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جن میں سے کچھ لوگ شہاب بھائی کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ سب کچھ صرف بے وقوفی لگ رہی تھی۔ لیکن شہاب بھائی سب کی سوچ سے بالاتر ہو کر اپنے سفر پر آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اس دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کی نگاہ کو بھی کھلا کا کھلا رکھ دیا، اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان واقعی کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے، اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، اور یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم چلے گا اللہ اس کی طرف 10 قدم چلے گا۔ تو ایسا پیار کرنے والا رب اپنے بندے کا سر کیسے جھکنے دے سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ جہاں شہاب بھائی ایک مخصوص علاقے سے گزرنے لگے تو وہ علاقہ جسم فروشی کے اڈے کے طور پر مشہور تھا، اور کہا جاتا تھا کہ وہاں رہنے والی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہے کہ ایسا مرد جس نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا وہ بھی انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ان کے جسم میں کچھ خاص قسم کی کشش ہے، اور ان کو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر بھی بہت اچھی طریقے سے آتا ہے۔ جب شہاب بھائی اس علاقے میں داخل ہونے لگے تو بہت سے لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہاب بھائی کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس علاقے کے ساحر عورتوں کے سحر سے شہاب بھائی کیسے بچیں گے، اور بعض لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس عورتوں کے حسن سے یہ بھی نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ ان پر بھی پہلی نظر ڈالنے والا ضرور دوسری نظر ڈالتا ہے۔ شہاب بھائی اپنی رفتار سے ان کے علاقے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور شہاب بھائی کے پیچھے چلتا ہوا لوگوں کا جم غفیر بھی رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شہاب بھائی جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھٹک کر رہ گئے، کیونکہ ان کے رکنے کی وجہ کچھ اور تھی،
کیونکہ وہاں پر عورتیں نیم برہنہ لباس میں رقص کر رہی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ میں مختلف ہیجان انگیز انداز میں رقص پیش کیے جا رہے تھے، لیکن شیعہ بھائی کے جذبے اور ایمان پر قربان جائیے، کیونکہ انہوں نے نظر اٹھا کر بھی کسی حسینہ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور ان کے اٹھتے قدموں میں کچھ تیزی آ گئی۔ یہاں پر بھی شیطان اپنے وار میں ناکام رہا تھا، اور آخرکار اس علاقے کی مشہور عورت جس کا نام دلربا تھا، جو صرف اور صرف بہت ہی خاص لوگوں کے لیے رقص پیش کرتی تھی، اور جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے لٹا دیا کرتے تھے، اس نے براہ راست شہاب بھائی کے سامنے آ کر ناچنا شروع کر دیا۔ دلربا نامی عورت شہاب بھائی کے ایمان کو آزمانے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی تھی، اور ان کے سامنے آئی تھی، اور اس عورت کا دعویٰ تھا کہ میں اس شخص کو اپنے حسن کے سحر میں جکڑ نہ پائی تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ اس دلربا نامی عورت نے کافی عرصے سے شہاب بھائی کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اتنا طویل سفر طے کرنے جا رہا ہے، تو اس نے اپنے ساتھی عورتوں سے شرط لگائی کہ وہ کسی بھی صورت میں شہاب بھائی کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اس مقصد کے لیے وہ آج حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر شہاب بھائی کے سامنے گئی تھی، اور اپنا خاص قسم کا رقص پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ دلربا کا غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا۔ اس وقت وہاں موجود پولیس والے اور دوسرے تمام لوگ وہیں پر رکے، اور سب کی نظریں اس عورت کے ساتھ مقناطیس کی طرح جھکی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ پولیس والے اس کا رقص دیکھ کر اپنی ڈیوٹی کو بھول چکے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ شہاب بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں، اور سب وہیں رک گئے تھے۔ لیکن قربان جاؤں اس مرد مجاہد کے، جس نے سامنے آ جانے کی وجہ سے ایک دفعہ نظر اٹھا کر اس عورت کو دیکھا، لیکن اسی کے ساتھ اس کی نظر جھک گئی۔ شہاب بھائی کو اپنی پہلی نظر میں بھی افسوس ہوا کہ اس عورت پر کیوں ڈالی، لیکن دوسری نظر ڈالنے کی غلطی اور گناہ انہوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلی نظر تو معاف تھی، دوسری نظر نہیں۔ دوسری دفعہ انہوں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور اسی سائڈ سے خاموشی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ عورت یہ سمجھ بیٹھی کہ ہجوم میں شہاب بھائی بھی شامل ہے، اس لیے اپنا ناچ پیش کرتی رہی، اور دوسری فحش عورتوں کو بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہاں پر موجود لوگ ان کا ناچ دیکھتے رہے، اور 1 گھنٹے تک وہ عورتیں ناچتی رہی، لیکن اس دفعہ شہاب بھائی ان کا علاقہ کراس کر کے باہر نکل چکے تھے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی تھی کہ کسی بھی انسان کو جو وہاں موجود تھے پتہ نہ چل سکا کہ شہاب بھائی خاموشی سے نکل گئے ہیں۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا کہ یہاں پر شہاب بھائی کا ایمان چلا جائے گا، وہ سب سے زیادہ حیران تھے، اور سب سے زیادہ حیران تھی تو وہ عورت جس کے وار سے آج تک بڑے بڑے انسان نہیں بچ سکتا تھا۔ وہ دنگ تھی کہ اتنا خوبصورت اور نوجوان لڑکا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تمام پولیس والے اس عورت کو دیکھنا شروع ہو گیا، اور پولیس والوں کو دیکھ کر دلربا کو لگا کہ شہاب بھائی بھی ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں، لیکن اچانک سے اسے احساس ہوا کہ شہاب بھائی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ناچ ختم ہونے کے بعد لوگوں کو ہوش آیا، تو انہوں نے معلوم کیا کہ شہاب بھائی ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ وہ عورت جو کہ پوری غرور سے ناچ رہی تھی، آج اس کا غرور بھی خاک میں مل گیا، کیونکہ وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جا رہا تھا، اور جو اللہ کی راہ میں ارادہ کر کے نکلے اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جھکنے دے سکتا تھا؟ اس نوجوان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اس سے محبت کی کیا وجہ ہے؟ اس چیز نے دلربا کو بھی تجسس میں ڈال دیا۔ شہاب بھائی نے اپنے پورے ایمان کے ساتھ یہ علاقہ کراس کر کے آگے بڑھ گئے، لیکن وہاں موجود لوگوں کے لیے بہت سے سوال چھوڑ گئے، اور ان خواتین کو حیرت ہونے لگی کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ دلربا اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہاب بھائی کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی، اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ان کا راستہ روک لیا۔ تو شہاب بھائی نے نگاہیں دوسری طرف پھیر لی اور کہا، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دلربا نے کہا،
تمہیں میری طرف دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شہاب بھائی نے کہا کہ اگر تم مکمل لباس میں آؤ تو شاید میں تمہاری بات سن سکوں، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ کیا میرا مشہور کن حسن تمہیں اپنی طرف کھینچ نہیں رہا ہے؟ شہاب بھائی نے جواب دیا کہ مجھے میرے اللہ کا گھر اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور میں وہاں کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ میرے آگے شہاب بھائی کی اس بات میں اتنا اثر کیا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ نوجوان، تم کس کی محبت میں آگے بڑھتے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ حسین سے حسین چیز بھی تمہیں متاثر نہیں کر رہی۔ آخر کون ہے وہ ذات جس کے لیے تم اتنا دیوانہ وار چلے جا رہے ہو؟ شہاب بھائی نے کہا کہ وہ میرے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ شہاب بھائی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی اپنے رب سے ملاؤ۔ تو بس دوستو، ہونا کیا تھا، وہیں پر شہاب بھائی نے اس عورت کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ عورت خدا کے حضور بیچ سڑک میں سجدہ ریز ہوئی تو کسی نے ان کی تن پر چادر ڈال دی اور کہا کہ آج سے یہی تمہارا لباس ہے۔ وہ عورت حقیقتاً سحر جانتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں پر سحر کر دیتی تھی، اس لیے وہ نظر ہٹا نہیں پائے تھے، اور یہ افریقی سحر تھا جس کے وار سے بچنا بہت مشکل تھا۔ شہاب بھائی اپنی ایمان کی وجہ سے اس سحر سے بچ گئے تھے اور انہوں نے اس عورت کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دوسری نظر ڈالی، یعنی پہلی نظر میں وہ جادو ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اس عورت نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے والی بہت سی خواتین مشرف با اسلام ہوئی، اور یہ شرف شہاب بھائی کے بلند ایمان کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں کو کبھی کہیں رسوا نہیں ہونے دیتا، اور آج ساری دنیا ہی ان کے نام سے، ان کے کام سے واقف ہیں، صرف اس لیے کہ شاید خدا سے ان کی محبت ہم سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ہر سال کروڑوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی اتنا مشہور نہیں ہوا۔ شہاب بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کا جنون اور اللہ سے ان کا عشق ان کو پوری دنیا میں پہچان دے رہا ہے، اور یہ اسلام کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔